آج ہم بات کریں گے جی ہاں ایل نینو کے بارے میں۔ ایل نینو دراصل ایک مدر ٹرم ہے انسو جس کے 3 فیز ہوتے ہیں، نیوٹرل فیز، ایل نینو اور لا نینا۔ اینسو جو مدر ٹرم ہے اس سے جو بنتا ہے ای این اسٹینڈس فار ایل نینو، ایس او اسٹینڈس فار ساؤدرن اوسیلیشن۔ اینسو کا جو سب سے پہلا یعنی نیوٹرل فیز ہوتا ہے یہ دراصل ہمارا جو پیسیفک اوشین ہے یعنی جو انڈین اوشین ہے اس کے مشرق والا جو سمندر ہے نا، یعنی کہ پیسیفک اوشین جسے اردو میں ہم بحر الکاہل کہتے ہیں، اس میں یہ جو ہے نا فارم ہوتا ہے۔ بحر الکاہل ہے یہ ایکویٹر کے اوپر جو جگہ ہے، وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ سورج کی جو حرارت ہے پورا سال سب سے زیادہ پڑتی ہے، تو ایکویٹر کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی گرم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پانی گرم ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا ایکویٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ونڈز جو ہے نا وہ چلتی ہیں، تو ٹریڈ ونڈز کیا کرتی ہیں کہ وہ جو ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف جب چلتی ہیں تو یہ گرم پانی کو دھکیل کر لے آتی ہیں جو ہے نا ہمارے مشرق میں، جو ہے نا آسٹریلیا اور انڈونیشیا جو ہے اور پھر جو ہمارا ایشیا ہے اس تک دھکیل کر لا کے یہاں پہ اس پانی کو، گرم پانی کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو پیچھے سے ٹھنڈا پانی اوپر کی طرف آتا ہے، وہ بھی ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ جو پانی ہے یہ ٹریڈ ونڈز کی وجہ سے جو ہے نا سارا یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ گرم پانی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے سے یہاں پہ ایک لو پریشر بن جائے۔ لو پریشر کی وجہ سے ہوا جو جیسے جیسے اوپر کی جانب جائے گی، ساتھ میں نمی ہوگی، تو وہاں پہ جو ہے نا کلاؤڈ فارمیشن شروع ہو جائے گی اور یہاں پہ پھر بہت اچھی جو ہے نا بارشیں وغیرہ جو ہے نا ہوں گی۔ بحر الکاہل کا جو مشرقی ساحل ہے یعنی امریکہ کے ساتھ، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ ایک جو ہے نا کمپیئر ٹو دس ٹمپریچر وہاں پہ ایک لو ٹمپریچر کریٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ ہائی پریشر بنے گا۔ تو پھر یہاں سے جو ہوا اوپر جائے گی تو یہ پھر گھومتے ہوئے وہاں پر پہنچے گی، تو وہاں پہ کیونکہ ہائی پریشر ہے تو وہاں پہ پہنچ کے پھر یہ نیچے کی طرف جائے گی اور یہ پورا یوں ایک سائیکل بن جائے گا جسے واٹر سرکولیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نیوٹرل فیز کہ ٹریڈ ونڈ سپوز اگر کمزور ہو جائیں تو وہ کیا ہوگا، پھر یہ جو پانی ہے یہ ہماری طرف آنے کی بجائے، یعنی کہ یہ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ایشیا کی طرف آنے کی بجائے یہ کیا ہوگا کہ یہ پھر جو ہے نا جو ٹراپیکل ٹریڈ ونڈز ہیں یہ ایسٹرلیز کہتے ہیں، جو مشرق سے مغرب کی طرف اس کو دھکیل کے لاتی ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ ویسٹرلیز جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ کیا کریں گی، اس کو مشرق کی جانب آنے کی بجائے ویسٹرلیز اس کو مغرب کی طرف دھکیل کر لے جائیں گی۔ تو پھر یہ جو پانی ہے نا، جو گرم پانی ہے، یہ سارا اس طرف جمع ہونا شروع ہو جائے گا امریکہ کی سائیڈ پہ، یعنی بحر الکاہل کی مشرقی سائیڈ پہ، اور یہ جو مغربی سائیڈ ہے یعنی کہ آسٹریلیا انڈونیشیا والی بحر الکاہل کی، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ پھر یہاں پہ ایک جو ہے نا ٹمپریچر گرنا شروع ہو جائے گا، یہاں پہ جو سمندر کا درجہ حرارت ہے وہ کم ہو جائے گا اور امریکہ والی سائیڈ پہ یہ سارا گرم پانی اس طرف پہنچ جائے گا، وہاں پہ لو پریشر بنے گا۔ تو جب وہاں پہ لو پریشر بنے گا تو پھر برساتیں وہاں پر ہوں گی، اور یہ جو آسٹریلیا انڈونیشیا اور یہ جو ہمارا ایشیا ہے یہاں پہ برساتیں قطعاً جو ہے نا وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ ہائی پریشر ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ پھر ٹوٹ جائے گا، تو برساتیں امریکہ کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں جیسا کہ اس دفعہ ہوا ہے، اور جو اس کا مغربی حصہ ہے وہاں پہ پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہاں پہ ایک لو ٹمپریچر کی وجہ سے یہاں پہ ایک ہائی پریشر زون بن جائے گا، تو یہاں پہ برساتیں بالکل نہیں ہوں گی اور یہاں پہ ڈراٹ ہوگا، یعنی خشک سالی ہوگی ایل نینو کی وجہ سے، اور اسی سارے پروسیس کو ہم ایل نینو کہتے ہیں۔ اسی طرح اب جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں لا نینا کیا ہوتا ہے۔ لا نینا جو ہے وہ نیوٹرل فیز کو آپ دوبارہ ذہن میں لائیں۔ نیوٹرل فیز کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پانی گرم ہو سینٹر سے بحر الکاہل میں، تو وہ جو ہے نا مغرب کی طرف آتا ہے ایسٹرلیز کی وجہ سے۔ جب لا نینا ہوتا ہے تو یہ پانی جو ہے نا یہ ایسٹرلیز بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہیں، تو جب ایسٹرلیز بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہیں تو وہ اس پانی کو بڑی تیزی سے اس طرف لا کے جمع کرتی ہیں، اور یہاں پہ ایک بڑا ہی جو ہے نا سٹرونگ ہائی ٹمپریچر زون بنتا ہے اور بڑا ہی سٹرونگ لو پریشر زون بھی بنتا ہے۔ تو جب یہ لو پریشر زون بنتا ہے تو یہاں پہ برساتیں نارمل سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جو بیک سائڈ ہے یعنی کہ اس کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ جو ہے نا گر جاتا ہے اور وہاں پہ بڑا سٹرونگ ہائی پریشر بن جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو لا نینا ہے، یہ جو نیوٹرل فیز ہے، یہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے لا نینا میں۔ تھینک یو۔